ہمارے شہنشاہ جبال حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ کا اس سے پاک بھی ہوتا ہے، اور ہمارے حضرت جمیدار بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، سیف علی داد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آگے چلے جائیں تو 25 سفر مظفر کو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس بھی بنایا جاتا ہے، اور آگے چلے جائیں رجب شریف کی 6 تاریخ کو سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیری کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اپنے اپنے پیر و مرشد کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے، ولیوں کی ولادت کا ذکر بھی کیا ہے، اپنے نبیوں کی ولادت کا بھی ذکر کیا ہے، اور ولیوں کے معجزات کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا اذ قالت امرأۃ عمران، اے حبیب یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے لیے آزاد کرتی ہوں، کیونکہ بیت المقدس کے لیے انہوں نے مانا تھا۔ اے پروردگار عالم، ایسے عالم میں تو نے مجھے امیدوار بنا دیا ہے، لہذا اب میں میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا، 1 بچہ ہو، 2 بچے ہوں، 3 بچے ہوں، ان سب کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، توجہ رکھیں، وقت مختصر ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، قدرت کا قانون تھا کہ بیت المقدس فلسطین میں اس کلیسا میں صرف مذکر یعنی لڑکے ہی وہاں پر وقف کیے جاتے تھے، مؤنث کو وہاں وقف نہیں کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو وہاں وقف نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ کی قدرت، حضرت عمران جب حالت حمل میں تھے، حضرت مریم تھی، اسی حالت میں حضرت عمران کا وصال ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب حضرت حنا کے گھر میں حضرت مریم پیدا ہوتی ہے، بیٹی جب پیدا ہوئی انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم اب تو میں نے بچی جنم دی ہے، قانون یہ ہے بیت المقدس کے لیے بچے مقرر کیے جاتے ہیں، پر میں نے تو بچی جنم دی ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں واللہ اعلم بما وضعت، یقین دیکھیں کتنا پختہ تھا، اے پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے کہ میں نے بچی کو جنا ہے، اس لیے کہ میں نے صرف تیرے عبادت کے لیے اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے اپنے بچے کو مانا تھا، اب بچی ہو گئی ہے کیا کروں؟ اللہ اکبر کا کبیرہ۔ پھر عرض کی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے پروردگار عالم جو مذکر ہے وہ مؤنث کی طرح نہیں ہے، بچہ ہوتا تو میں تیرے بیت المقدس میں پیش کرتی، لیکن یہ تو بچی ہو گئی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اے پروردگار عالم اب بچی ہو گئی ہے لیکن میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ مریم کا معنی آتا ہے عابدہ زاہدہ، مریم کا معنی ہے اللہ کی عبادت کے لیے خاص۔ اے اللہ میں نے اس کا نام ہی مریم رکھ دیا ہے، اب تو جانے اور تیری دی ہوئی یہ بچی جانے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے پروردگار عالم میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی ذریت جو بھی پیدا ہوگی کہ وہ شیطان مردود کے مکر و فریب سے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مریم جو ان کے پیٹ میں آئی، کس کے پیٹ میں؟ حضرت حنا کے پیٹ میں آئی، تو آپ نے اللہ کا ذکر کیا نہیں کیا؟ بولو کیا ہے۔ لہذا ہماری مائیں اور بہنیں جب حالت حمل میں ہوتی ہے، موبائل ان کے کان کے ساتھ ہوتا ہے، گانے اور فلمی ڈرامے وہاں پر سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت سے دور ہے، وہ نماز پنجگانہ سے دور ہے، وہ درود پاک کی کثرت سے دور ہے، درود پاک ان کی زبان پر نہیں آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کی زبان پر نہیں آتا ہے۔ اب جب وہ ان ہیروں کو دیکھیں گے، ان ہیروئن کو دیکھیں گے، تو ان کے بیٹے کبھی بھی سلطان ایوبی پیدا نہیں ہوں گے، ان کے بطن سے کبھی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہوں گے، ان کے بطن سے کبھی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے، ان کے بطن سے کبھی خالد بن ولید پیدا نہیں ہوں گے، ان کے بطن سے تو اکشے کمار جیسے پیدا ہوں گے، ان کے بطن سے تو سلمان خان جیسے پیدا ہوں گے۔